اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور اہل بیت، ان کا جو اہل بیت سے پیار محبت تھا وہ بیان کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اہل بیت سے تعلق تھا وہ میں بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افراد اہل بیت علیہم السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ نہایت ہی عزت و تکریم سے پیش آتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ گر ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بابا کے ممبر سے نیچے اترو اور آپ بابا کے ممبر پر اور اپنے بابا کے ممبر پر بیٹھو۔ حضرت نے بجائے غصہ ہونے کے فرمایا، میرے بابا کا تو کوئی ممبر نہیں ہے۔ مجھے اپنے ساتھ ممبر پر اٹھا کر بٹھا لیا۔ پھر جب گھر جانے لگے تو مجھے بھی ساتھ لے کر گئے اور فرمایا، شہزادے کیا آپ کو یہ کسی نے کہلا کر بھیجا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے خود ہی ایسا کہا تھا۔ پھر فرمایا، شہزادے میرے گھر بھی آیا جایا کرو۔ چنانچہ ایک دن میں ان کے گھر گیا تو وہ اپنے ایک گورنر کے ساتھ میٹنگ میں مشغول تھے کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تھے اور انہیں اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ یہ دیکھ کر میں واپس لوٹ گیا۔ پھر جب مجھ سے ملے تو فرمایا، آپ میرے گھر تشریف نہیں لائے؟ تو میں نے کہا، جناب میں آیا تھا لیکن آپ میٹنگ میں مصروف تھے اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو میں نے دیکھا کہ وہ دروازے پر کھڑے ہیں تو واپس چلا گیا کہ جب بیٹا باہر کھڑا ہے تو مجھے کیسے اجازت ملے گی؟ بس آپ نے ارشاد فرمایا، اے حسین، آپ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ حقدار ہو کہ آپ کو اجازت دی جائے۔ بے شک یہ جو ہمارے سر پر عزت کے بال تمہیں نظر آتے ہیں یہ اللہ کے بعد آپ ہی کی عطا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینہ العلم حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے اکثر اوقات دینی اور حکومتی معاملات میں مشاورت کرتے رہتے تھے اور آپ پر اس قدر اعتماد کرتے کہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوں تو عمر ہلاک ہو جائے، اگر علی نہ ہوں تو عمر ہلاک ہو جائے۔ صحابہ کرام بالخلفاء راشدین کی باہم محبت و عزت مثالی تھی، ایک دوسرے کی عزت و محبت میں سرگرم رہتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتے اور بہت ہی زیادہ عزت و اکرام سے پیش آتے تھے۔ مختلف امور میں ان سے مشاورت فرماتے اور جب بھی کوئی علمی مشکل پیش آتی تو آپ ہی کی طرف رجوع فرماتے تھے، یعنی حضرت عمر حضرت علی کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مشکل بار من کنت مولا فعلی مولا ہو سنا تو حضرت عمر نے حضرت مولا علی سے فرمایا، اے ابو طالب کے فرزند، آپ کو مبارک ہو، آپ ہمہ وقت ہیں میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کا جھگڑا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ حضرت علی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے حضرت علی کا ذکر حقارت آمیز انداز سے کیا، جس پر حضرت عمر نے اس کو گریبان سے پکڑا اور فرمایا، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے اور ہر مومن کے مولا ہیں، جو شخص ان کو مولا نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ظاہر العقبہ میں ہے، جلد 1 صفحہ 330 پر، اسوائق الملحقہ صفحہ نمبر 179 پر۔ اور آپ کا یہ قول بھی اہل علم کے ہاں بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک حاملہ عورت پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، جس پر مولا علی مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ الغالب نے رہنمائی فرمائی تو سیدنا حضرت عمر پکار اٹھے کہ مائیں علی جیسا بیٹا جننے سے عاجز ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ غالب سے کوئی مسئلہ پوچھا جس کا انہوں نے جواب دیا۔ اس پر خوش ہوتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ میں ایسی قوم میں ہوں کہ جس میں اے حسن کے باپ آپ موجود نہ ہوں۔ حضرت یحییٰ بن عقیل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت علی سے کوئی مسئلہ پوچھتے اور وہ اس کا جواب دیتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اے علی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے بعد زندہ نہ رکھے، مجھے آپ کے بعد زندہ نہ رکھے۔ اور پھر مسند احمد بن حنبل میں اور المستدرک للحاکم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی مولا علی کی بابت مشہور ہے، لوگوں علی کی شکایت نہ کیا کرو، اللہ کی قسم وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات اور رائے خدا میں مضبوط ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کو امت میں سب سے بڑا قاضی اور فیصل سمجھتے تھے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں اور سب سے بڑے قاضی علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان مشکل بار بھی ملاحظہ ہو کہ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آل رسول یعنی سادات سے محبت رکھو اور لوگوں سے بھی محبت کرو، ان کے ساتھ یعنی برا سلوک نہ کرنا، جان لو کہ کوئی شرف و مرتبہ، محبت اور ولایت علی المرتضیٰ کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح معنوں میں قدردان خاندان نبوت تھے۔ حضرات حسنین کریمین کی عزت و قدر حد سے زیادہ کرتے تھے۔ حضرات حسنین کریمین جنگ بدر کے بعد پیدا ہوئے، لیکن حضرت عمر نے ان دونوں کے وظائف ان کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے برابر مقرر فرمائے، اور ہر ایک صاحبزادے کو بدریوں جتنا حصہ یعنی 5000 درہم ملتے تھے، اور اس کی وجہ آپ نے حسنین کریمین علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کو قرار دیا۔ ایک دن آپ کے شہزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ ابا جی، آپ نے میرے اور حسنین کریمین کے وظائف یکساں کیوں نہیں مقرر فرمائے، حالانکہ میں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے آگے آگے تلوار چلاتا تھا، جبکہ یہ دونوں تو اس وقت وہ چھوٹی عمر کے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا، فرمایا تیرا وظیفہ بھی ان جتنا ہو جائے گا، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا کہ ان کے جیسا باپ، ان جیسی ماں، ان کے جیسا نانا لے کر آ۔ یوں ہی ایک دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں تنقید کر رہا ہے، بس آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو، کیا تو جانتا ہے کہ علی کون ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ علی کے چچا کے بیٹے ہیں، اور اللہ کی قسم تو نے انہیں قبر منور میں اذیت دی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر تو نے علی المرتضیٰ سے بغض رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت و شان میں قصیدے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔